تو تزکیہ کیا جا رہا تھا، نئے نئے سسٹمز بنائے جا رہے تھے، اس کو رفتہ رفتہ نافذ کیا جا رہا تھا۔ پہلے زمین نرم کر لی گئی تھی، اب جو احکامات آتے تھے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ معاشرے کے اندر لوگوں میں جذب ہو جایا کرتے تھے، اور اس طرح گھروں کے اندر سے ایک سمجھیے کہ تحریک اٹھ رہی تھی اور ایک تڑپ اٹھ رہی تھی لوگوں کے اندر کہ جیسے ہمارے گھر اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں، اس طرح پورا مدینہ، پورا ماحول جو ہے وہ، اور پورا ملک اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے۔ تو آغاز کہاں سے کیا گیا تھا؟ دلوں اور ذہنوں سے۔ اسلام نے لوگوں کو مسخر کرنے کا، ان کو کیپٹیویٹ کرنے کا۔ کیا فرق ہے کیپچر اور کیپٹیویٹ میں؟ بتائیے۔ کیپچر تو قیدی کر لیتے ہیں نا، کیپٹیویٹ تو اپنی مرضی سے جو قیدی بننا چاہے، وہ چاہے کہ ہاں مجھے پابند کرو، وہ آنر محسوس کرتا ہے۔ تو اسلام نے کیپچر نہیں کیا، قید نہیں کیا، یاد رکھیں، اسلام نے کیپٹیویٹ کیا لوگوں کو، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی۔ تو ایسا کیپٹیویٹنگ انفلوئنس تھا قرآن کی تعلیمات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کہ لوگوں کے دل اور ذہن مسخر ہو گئے۔ جب دل اور ذہن مسخر ہو گئے تو دلوں سے بڑھ کر وہ چیز عمل کے اندر بھی ظاہر ہونے لگی، تو روزمرہ کی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ ہونے لگ گیا، یعنی گھروں کے اندر اسلام آ گیا۔ جب اتنے سارے گھروں کے اندر اسلام آ گیا تو اس کا ایک کمبائنڈ ایفیکٹ، ایک اجتماعی اثر معاشرے میں نظر آنے لگ گیا، اور جب پورے معاشرے میں اثر نظر آنے لگ گیا تو وہ آگے بڑھ کر حکومت تک بھی پہنچ گیا۔ یہ ہے سیڑھیاں، طبقاً عن طبق، درجہ بدرجہ، اس طرح اسلام جو ہے اس کی پروگریس ہوئی۔ لیکن جو گندے تھے، جو بد تھے، برے تھے، ان کو تو پاکیزگی پسند نہ آئی۔ اگر ہر جگہ صفائی ہو جائے تو پھر جرمز کہاں رہیں گے، تو کیڑے کہاں رہیں گے؟ جو گٹر ہی میں گزارا کرتے ہیں ان کی تو زندگیاں تنگ ہو جائیں۔ تو انسانوں میں سے بھی کچھ جانوروں کے اس لیول پر رہتے ہیں جو گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی بہت سے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ صفائی اچھی لگتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گندگی ہی اچھی لگتی ہے، جیسے گٹر کے کیڑے ہیں یا گندگی میں رہنے والے ہیں۔ تو کچھ انسانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانوروں کے درجے پر گرتے تو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی اٹھان پر بنایا ہے، ثم رددناہ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفل سافلین، نچلوں میں بھی سب سے نچلا۔ تو جانور تو انسان سے کمتر ہیں درجے میں، اور جانوروں میں سے بھی جو کم ترین جانور ہیں کچھ انسان اس کے درجے پر گر جاتے ہیں۔ اوپر سے تو بڑے صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین، بیوٹیفل، دیکھنے میں بھی بڑے پیارے، لیکن اندر سے یوں سمجھیں کہ بالکل سڑے ہوئے، گلے ہوئے، روٹنگ فرام انسائڈ۔ مدینے کے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے اور ہر معاشرے میں رہیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ صحابہ کی موجودگی میں معاشرے کے اندر گندگی پسند عنصر موجود رہ سکتا ہے، ایک گندگی کو پسند کرنے والا ایلیمنٹ موجود رہ سکتا ہے، تو بعد کے معاشروں میں ہم اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا۔ کئی دفعہ ہم نے یہ بات کہی اور کی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کوئی شیطان ریٹائر ہو کے تو نہیں بیٹھ گیا، اس نے ریزگنیشن تو نہیں دے دیا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ لو اب تو اسلام آ گیا، اب تو میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا، بس اب میں ناراض ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ رہا ہوں۔ ایسا تو وہ نہیں ہے، سیدھا سادہ، اتنا تو وہ معصوم نہیں ہے۔ اس کا تو یوں لگتا ہے کہ اس کا تو موٹو یہ ہے کہ جتنی مشکل ہوگی اتنی زیادہ میں محنت کروں گا، جتنی مخالفت سخت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو جوش چڑھتا ہے۔ گیو دا ڈیول ہز ڈیو، جو شیطان کی قابل تعریف بات ہے وہ تو ہمیں ماننی چاہیے۔ جتنی مخالفت اس کی سخت ہوئی، جتنے اس کے شکست کے امکانات بڑھے،
اتنی زیادہ اس نے محنت شروع کر دی. زیادہ لوگ نہ ملے تو کم پر ہی اکتفا کیا. یہ بھی تو دیکھیں اس کی قناعت. اگر بہت سارے لوگ اس کو نہیں ملے تو وہ یہ سوچ کے مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھ گیا شیطان کے لوگ اتنے سارے لوگ تو میری بات ہی نہیں مانتے, 2-4 سے کیا فائدہ, رہنے دو, اس پر بھی کام کیوں کروں. سوچا اس نے. ہم سوچتے ہیں اس طرح. ہم سوچتے ہیں کہ میجورٹی تو بات نہیں مان رہی, 2-4 سنتے ہیں, مائنورٹی میں ہونے کا کیا فائدہ. اس نے نہیں سوچا. اس نے کہا یہ 2-4 بھی غنیمت ہے تو صحیح. انہی پر کام کیا, منافقوں کو ابھارا, اسلام دشمنوں کو ابھارا, اور انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ وہ سنسنی پھیلائیں, افواہیں پھیلائیں اور معاشرے کو دوبارہ بگاڑ کی طرف لے کر جائیں, پھر ڈپریو کر دیں معاشرے کو, مورل ڈپریوٹی کی طرف لے چلیں, اخلاقی گراوٹ کی طرف لے چلیں. سب سے زیادہ خطرہ منافقین اور یہود کو اسلام کی اخلاقی طاقت سے تھا. یہ پاکیزگی ان کو سب سے زیادہ کھل رہی تھی. وہ جانتے تھے کہ ان کی اصل اسٹرینتھ جو ہے وہ اسی کے اندر ہے. کہانیاں ہم پڑھتے ہیں, لیجنڈز پڑھتے ہیں کہ سیمسن تھا, بڑا طاقتور تھا, اور ساری طاقت کا راز اس کے بالوں میں تھا. سنا ہے آپ نے؟ اور جب اس کے بال کاٹ دیے تو کچھ بھی نہ بچا. سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اسی طرح اسلام کی جو طاقت ہے نا, وہ اس کے پاکیزہ نظام میں ہے. اگر اسلام سے اس کی پاکیزگی, اسلام سے اس کی حیا اگر چھین لی جائے, اسلام میں کچھ نہیں بچتا. اسلام کی طاقت ختم ہو کے رہ جاتی ہے. منافق بے وقوف نہیں تھے, یہود بھی بے وقوف نہیں تھے, نہ شیطان بے وقوف ہے. انہوں نے اس حیا پر ہی بار بار حملہ کیا. سورہ نور میں ہم پڑھ کر آ چکے, یاد ہے آپ کو. سورہ احزاب میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا کہ وہ کیسی سازشیں کیا کرتے تھے, کسی طرح گھروں کا سکون ختم ہو جائے. حیا ایک دفعہ اٹھ جائے گی, گھروں کا سکون ختم ہو جائے گا مسلمانوں کے. جب گھروں کے اندر انتشار ہوگا, جب گھروں کے اندر پینک مچ جائے گا, پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد عورتوں کی, مردوں کی, سب کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا. سب کے دماغ جو ہیں وہ اسکیٹر ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اس کے لیے وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح اس پاکیزہ نظام پر وہ وار کریں. کئی سازشیں کیں, کئی ترکیبیں کیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کو انہوں نے نہ چھوڑا, اور نہ عام مسلمان خواتین کو چھوڑا. نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو چھوڑا, نہ عام مسلمان عورتوں کو چھوڑا. ازواج پر الزام لگاتے تھے گندے گندے, اور مسلمان عورتوں کو, راہ چلتی خواتین کو جو اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھیں, ان کو چھیڑا کرتے تھے. اچھا, چھیڑا کرتے تھے وہ تو الگ مسئلہ ہے. اس سے آپ کو پتہ کیا چلا کہ گھر سے نکلتی تھیں نا, تبھی تو چھیڑتے تھے. اگر وقرن فی بیوتکن کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہوتا کہ ہرگز نہیں نکلیں گی, تو کوئی چھیڑنے کا سوال ہی نہ تھا. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گھروں کے اندر قید ہو کر رہ جاؤ. عورتیں نکلتی تھیں جیسے کہ آج خواتین نکلتی ہیں, روزمرہ کے کاموں کے لیے بازار جانا ہے, بچوں کے لیے نکلنا ہے, کچھ ملنے جلنے کے لیے جانا ہے, مسجد جایا کرتی تھیں. روزمرہ ہی آپ دیکھیں, آج شاید ہی کوئی دن ہمارا ایسا گزرتا ہو کہ ہم گھروں سے نکلنا نہ پڑتا ہو, اور بہت کم پلیجر کے لیے نکلا جاتا ہے, زیادہ تر کاموں کے لیے. دل چاہتا ہے کہ اللہ ایک دن تو ایسا گزرے کہ آج گاڑی میں نہ بیٹھیں ہم, لیکن وہ مشکل ہی ہو جاتی ہے, اور کاموں کے لیے ہی نکلنا ہوتا ہے. تو یہ کوئی تفریح کے لیے یا ایسی کوئی مزے کے لیے نہیں نکلتی پھرتی تھیں وہ, بلکہ ضرورت کی خاطر, کام کے لیے عورت کو جو ہے وہ گھر سے نکلنا ہوتا ہے. تو جب وہ نکلتی تھیں یہ چھیڑتے تھے, اور جب ان کو پکڑا جاتا تھا, ان سے پوچھا جاتا تھا, مختلف بہانے بنا دیا کرتے تھے. ایک بہانہ وہ یہ بناتے تھے کہ ہم سمجھے تھے کوئی کنیز وغیرہ ہے. اب اس کو بھی سمجھ لیجئے, آج کل ہم سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو, اور بعض لوگ اس پہ برا مانتے ہیں کہ لو یہ کیسا اسلام تھا جو کنیزوں کو چھیڑنے کی اجازت دیتا تھا. نعوذ باللہ, جتنا ہم نے قرآن پڑھا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم کنیزیں جو ہیں فری فار آل ہیں, نعوذ باللہ, یا کمفرٹ گرلز ہیں, ان کو چھیڑو, ان کو جو جی چاہے تم کرو. نہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا. اس زمانے کا آپ ماحول سمجھیے, اس زمانے میں جو غلامی تھی اس کو سمجھیے. کنیزیں جو ہوا کرتی تھیں یہ بیچاری چھوٹی چھوٹی عمروں سے اپنے گھروں سے نکل پڑتی تھیں, اغوا ہو جاتی تھیں, یا کسی جنگ وغیرہ میں کسی دوسرے قبیلے کے ہاتھ آ جاتی تھیں. ان کنیزوں کو وہ اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. ان بیچاریوں کی انتہائی مجبوری تھی.
کوئی الزام ان کے اوپر نہیں، وہ تو حالات کا قصور تھا سارے کا سارا۔ تو ایک محسن عورت کے مقابلے میں ایک پاک دامن عورت، یعنی پاک دامن سے مراد ایک وہ عورت جو کہ ایک شریف گھرانے میں حفاظت کے ساتھ پلی بڑی ہے اس میں، اور ایک کنیز جس کو کہ خاندان کی حفاظت نصیب نہیں ہوئی اس میں قدرتی طور پہ فرق ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل بے انصافی ہوتی اگر دونوں کو ایک لیول پہ رکھا جاتا اور دونوں سے ایک جیسی اخلاقی پاکیزگی کی توقع رکھی جاتی۔ اسلام نے نہیں رکھی۔ اسلام جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتا، اسلام اس طرح کا ظلم نہیں کرتا۔ تو ان کے حالات، ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کنیزوں کے ساتھ اسلام نے نرمی برتی ہے، لینینسی برتی۔ سزاؤں کے بارے میں بھی ہم پڑھ آئے سورہ نساء میں کہ اگر کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو جاتی تو اس کو ایک آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا دی جاتی۔ اگر غیر شادی شدہ آزاد عورت زنا کرتی اس کو 100 کوڑے لگتے۔ کنیز اگر زنا کرتی، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ، اس کی سزا 50 کوڑے ہے۔ تو یہ رعایت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو کہ اپنے گھر کی ملکہ ہے، اس کے لیے پردہ اور حجاب ان چیزوں کو آبزرو کرنا آسان ہے، اس لیے کہ حفاظت میں ہے نا۔ اب ایک عورت جو کہ کنیز ہے، اس کو ہر جگہ نکلنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، اس کے لیے نرمی رکھی گئی اور اس کے لیے پردے کے احکامات اتنے سخت نہیں تھے اسلام کے اندر۔ کنیزوں کے لیے پردے کے احکامات اتنے سخت نہیں جتنے کہ آزاد عورت کے لیے ہیں۔ تو وہ ایک طرح کا ایکسکیوز بنایا کرتے منافق۔ ہم نے تو اس کو ایک سمجھو غیر محفوظ ایک عورت سمجھ کر چھیڑ دیا۔ اس پر بھی اللہ کا غضب بہت بھڑکا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا۔ یہ تو بہت ہی برے لوگ ہیں۔ آگے آپ دیکھیں، ملعونین، یہ تو لعنت کیے جانے والے لوگ ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں پائے جائیں گے یہ پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اتنا غصہ، اتنا غضب جو اللہ کا بھڑک رہا ہے، یہ بھڑک رہا ہے ایف ٹیزنگ کے اوپر، عورتوں کو چھیڑنے کے اوپر، کہ یہ منافق اور یہود راستوں میں بیٹھتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں، آزاد عورتوں کو بھی چھیڑتے تھے، کنیزوں کو بھی چھیڑتے تھے، اور جب ان کو پکڑا جاتا تھا، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، تو اپنی طرف سے بہانے بنا دیتے تھے کہ ہم تو سمجھے یہ تو ایسی ہے اور ہم تو ویسی ہے۔ تو سخت سزا کی ان کو وعید سنائی گئی کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو سخت سزا بھگتیں گے، اور یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پڑوس میں رہ نہ سکیں گے۔ ایسے گندے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا مدینے سے۔ تو یہودیوں کی حد تک تو یہ بات 100% درست ثابت ہوئی۔ یہودیوں کے تینوں قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان تینوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کی۔ بنو نذیر، بنو قینقاع کو تو نکال دیا گیا مدینے سے، اور بنو قریظہ کا تو ہم حال پڑھ ہی چکے۔ ان کے تو قابل جنگ مردوں کو مار دیا گیا تھا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا اور کنیزیں بنا لیا گیا تھا۔ تو یہودیوں اور مشرکین کی سرپرستی ختم ہونے سے خود بخود جو ہے وہ منافقین کا زور ٹوٹ گیا۔ مشرکوں اور یہودیوں ہی کے زیر سایہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، ان کے انفلوئنس میں آ کر، ان کی سپورٹ کی وجہ سے۔ تو یہ کارروائیاں کی گئیں تاکہ مدینے کا معاشرہ پرامن معاشرہ ہو۔ تو یہ کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں اور آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ عورتوں کو چھیڑنے چھاڑنے پر، ان کو تنگ کرنے پر دراصل اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ یہ جو اخلاق سے گرے ہوئے مرد ہوتے ہیں، ان کی یہ ہابی ہوتی ہے، عورتوں کو گھورنا، عورتوں کو چھیڑنا، آوازیں کسنا، جس کو آج کل ہم ہیراسمنٹ کہتے ہیں، ہراس کرنا عورتوں کو، زبان سے کرنا، موقع ملے تو ہاتھ بھی استعمال کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ تو جو مرد اتنا گھٹیا ہو جائے، اتنا نیچ ہو جائے، تو وہ اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اور پھر آج ہم جانوروں سے کمپیئر کر لیں، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، جانور نہیں چھیڑتے اپنی ماداؤں کو، آوازیں کسنا تو بہت دور کی بات۔ تو جانور کی سطح سے بھی گر جاتے ہیں ایسے مرد، یہ ان کا اخلاق کا حال بن جاتا ہے۔
تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں، ایسے مردوں کے خلاف بھی، اور اسلامی حکومت کا کام قرار پایا کہ وہ معاشرے کے اس ایلیمنٹ کو، اس عنصر کو قابو میں کرے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کہیں دیکھتے ہیں حکومت میں جو لوگ موجود ہیں کہ عورتوں کو چھیڑا جا رہا ہے، تو یہ سیدھی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ اس کی روک تھام کریں۔ اور جب حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اس معاشرے کے اندر عورتوں کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جاہلی معاشرہ، یاد رکھیے، ہمیشہ عورتوں کا دشمن رہے گا، عورتوں کا جینا حرام ہوگا جاہلی معاشرے کے اندر۔ عورتوں کو سلامتی صرف میسر آ سکتی ہے اسلامی معاشرے میں۔ تو ایک تو ان کو قابو کرا اسلامی حکومت نے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی ہدایات دے دیں کہ اس اذیت سے بچنے کے لیے تم اپنا حفاظتی سامان کر لو۔ کوئی حیادار عورت جو ہوتی ہے وہ اس طرح گھورے جانے کو، یا جس کو ہم کہتے ہیں کیٹ کالز، ان چیزوں کو وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتی، یا وولف وسلز کہا جائے جس کو، سیٹیاں بجانا عورتوں کو دیکھ کر۔ یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں اگر کسی عورت کو دیکھ کر اور سیٹی بجائی جائے تو وہ اس کو کمپلیمنٹ لیتی ہے، کمپلیمنٹ کے طور پہ اس چیز کو لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان عورت، یا مسلمانوں کو رہنے دیجئے، کسی بھی مذہب کی عورت جو کہ حیا والی عورت ہے، وہ تو پسند کر نہیں سکتی اس چیز کو کہ اس کو دیکھا جائے یا گھورا جائے یا اس پہ نظریں گاڑ دی جائیں یا اس کو دیکھ کر سیٹیاں بجائی جائیں۔ عورت کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے اس میں۔ تو یہاں پر کہا گیا مسلمان عورت نے جو چادر اوڑھی ہے تو چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پہ لٹکا لے، تاکہ جب وہ نکلے اور وہ جائے، کوئی کتنا بھی گھورے تو اس کو نظر کچھ نہ آئے۔ اب یہ جو حکم یہاں پر آیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک پلو چہروں پر لٹکا لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور وہ ایسے اوباش لوگوں کے ہاتھوں ستائی نہ جائیں۔ کیا پہچانی جائیں؟ یہ ان کی شخصی تشخص کی بات نہیں کی جا رہی، پرسنل آئیڈینٹی کی بات نہیں کی جا رہی، تاکہ پہچانی جائیں۔ تاکہ پہچانی جائیں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ چل جائے یہ کس کی بیوی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ نہیں۔ پہچانی جائیں سے مراد یہاں پر دراصل مورل کنیکشن کی بات کی جا رہی ہے، ان کے اخلاقی افیلیشن کی بات کی جا رہی ہے، مورل افیلیشن، کہ ان کا اخلاق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مراد شریف عورتوں کے ساتھ ہے۔ کوئی اخلاق باختہ عورتیں نہیں ہیں، بد کردار عورتیں نہیں ہیں کہ جو اپنی طرف توجہ دلانے کو پسند کرتی ہوں۔ یہ مطلب ہے پہچانے جانے سے۔ تو یہ پہچان لی جائیں کہ یہ مردوں کی طرف سے کسی توجہ کو لینا اپنے لیے پسند نہیں کرتی۔ ولا یوزین، اور مرد ان کو توجہ دے کر، بلا وجہ ان کو ٹینشن دے کر ان کو اذیت میں گرفتار نہ کریں، اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ یہ میسج ہے جو کہ دیا جاتا ہے چہرے کے پردے کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات اس دور کے لیے تھے جب منافقین معاشرے میں موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کل تو اب حالات بدل گئے ہیں، اب تو منافق موجود نہیں ہیں، اس لیے ان احکامات کی ضرورت نہیں، اب یہ احکامات جو ہیں یہ اپلیکیبل نہیں ہیں۔ اب یہ کون کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو چہرے کا پردہ ہے نا، اس کو انشاءاللہ ہم 2-3 اینگل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں چہرے کے پردے کو ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے جو کہ مانتے ہیں کہ ہاں چہرے کا پردہ رائج تھا معاشرے میں، مدینہ کے معاشرے میں، مانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ تھا۔ مانتے ہیں کہ ہاں، مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ عورت چہرے پر چادر کا ایک حصہ ڈال لے، اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس دور کے حالات تھے، یہ اس دور کے لیے حکم تھا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم عورتیں جو یہاں بیٹھی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اب عورتوں کو نہیں چھیڑا جاتا؟ آج دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، الا ماشاء اللہ چند ملکوں کے علاوہ، آپ امریکہ جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، آپ فرانس جائیں، جرمنی جائیں، جہاں آپ کا جی چاہے جائیں، وہاں پر یہ بات حقیقت ہے کہ عورتوں پر آوازیں نہیں کسی جاتی، نہ عورتوں کو گھورا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں، لٹرلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کو گزر جائیں گے۔
افسوس اور 100 افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو چند مسلمان ممالک میں، تو بتائیں پھر منافق مسلمان ہوتا تھا یا نہیں؟ منافق ہونے کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے نا؟ تو کیا منافق نہیں ہے آج؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ شاید ہی ہم میں سے یہاں کوئی عورت ہو، شاید ہی، کہ جس کو یہ تجربہ نہ ہوا ہو مردوں کے گھورنے کا یا آوازیں کسنے کا، اس لیے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہی ہیں، یہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کیا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مرد عورتوں کو گھورتے ہیں، اور چند اور مسلم ممالک میں بھی، سب میں نہیں۔ ایک پاکستان ہے اور ایک آدھ کوئی ملک اور ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ اور مسلمان ملکوں میں جائیے، آپ بنگلہ دیش چلی جائیے، آپ ملیشیا چلی جائیے، آپ انڈونیشیا چلی جائیے، وہاں نہیں کوئی گھورتا، وہاں بھی مسلم میجورٹی ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن نہیں گھورتے۔ یہ پتہ نہیں یہاں کی سرشت میں آخر کیا چیز ایسی چلی گئی ہے مردوں کے کہ وہ عورتوں کو ضرور ہی دیکھیں گے، بازاروں میں دیکھیں گے، گرلز کالجوں کے باہر موجود رہیں گے، اور وہاں وہ صرف کھڑے ہو کے عورتوں کو دیکھیں گے۔ اور یہ چیز اچھے اچھے مردوں میں پائی گئی ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے، کوئی عورت جا رہی ہے بس یوں دیکھیں گے، جب تک وہ ان کو نظر آتی رہے گی وہ اس کو دیکھتے رہیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر ایک اور گزرے گی، پھر وہ شروع ہو جائیں گے، جہاں تک وہ نظر آئے گی دیکھتے رہیں گے۔ پتہ نہیں وہ سوچ کیا رہے ہوتے، لیکن پھر اس کو دیکھتے کیوں ہیں؟ نظر نیچی کر کے بھی تو کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ حکم نہیں مانتے اللہ کا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی نمازیں خالی بخشوائیں گی ان کو، کہ نماز پڑھ لی اور پھر گھور لیں تو ٹھیک ہے؟ اور یہ دینی لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے چیز، اچھے اچھے قرآن پڑھنے والے حافظ ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وہ بھی گھورتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کی جا رہی، پھر بھی دیکھیں ہم سب کی بات نہیں کر رہے، ان میں سے اکثر ہیں جو گھورتے ہیں، اور جو کلین شیوڈ ہیں، جو کہ باہر سے پڑھ کر آ گئے ہیں، جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے، جو شراب پیتے ہیں، وہ بھی گھورتے ہیں۔ پاکستان آ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں تو کنٹرول میں رہتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو جیسے اور باقی سگنلز وغیرہ توڑتے ہیں، باقی قوانین توڑتے ہیں، تو اللہ کے قانون بھی زیادہ ہی دھڑلے سے توڑتے ہیں۔ تو جتنا آج کل گھورا جا رہا ہے شاید مدینے میں بھی نہ ہوتا ہوگا۔ اس زمانے میں منافق اگر 100 میں سے 10 تھے تو پھر آج آپ خود سوچ لیں کہ 100 میں سے کتنے منافق ہیں۔ اچھا، یہ جو مغربی ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جن کو تجربہ ہوا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ گھورتے نہیں، لیکن عورتوں کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہے یا عورتوں کو جس طرح کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں گھورنا تو ایک چیز ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو کئی طریقے ہیں۔ تو وہاں وہ گھورتے تو نہیں ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریف ہو گئے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ گھور لینے میں اور شریف ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی جو گھورتا نہیں، اس کا شریف ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف گھورتا نہیں اور زنا کرتا پھرتا ہے تو اس کی کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہراسمنٹ کی مختلف شکلیں ہیں، ایک ہے گھورنا، چلے وہ تو ویسٹ میں موجود نہیں، لیکن شرافت وہاں بھی نہیں ہے۔ عورتوں کو انہوں نے بے حد تنگ کیا ہوا ہے، وہاں بھی عورتوں کے خلاف کثرت سے وہاں پر جنسی جرائم ہوتے ہیں۔ وہ خود شکایتیں کر رہی ہیں کہ تم ہم کو بچاؤ اس چیز سے۔ B-52 بمبر جہاز کی پائلٹ تھی ایک خاتون، کیلی فلن ان کا نام تھا، یہ امریکن ایئر فورس میں پائلٹ کی حیثیت رکھتی تھی، اور B-52 بمبر کوئی مذاق نہیں ہے اڑانا۔ ان کے خلاف اسی طرح کا سارا معاملہ ہوا، کسی مرد کے ساتھ ان کا وہ ملوث ہوئیں، تو مرد کو تو کچھ نہ کہا گیا، ان خاتون کو نکال دیا گیا۔ اور ان کا اگر آپ پوچھیں کہ وہاں ایئر فورس میں جو خواتین ہیں، اکثریت ان کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے جنسی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے۔ تو نظر جھکا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے خلاف جرائم نہیں کرتے، چاہے یونیورسٹیز ہوں، چاہے آرم فورسز ہوں، چاہے ورکنگ پلیسز ہوں، ہر جگہ ان کی عورتیں، مغرب میں خواتین شکایت کر رہی ہیں کہ مرد ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، سیکشول ابیوز ہے، مولیسٹیشن ہے، ہراسمنٹ ہے۔ پاکستان سے ہرگز کم نہیں۔
تو جو گھورنے کا تعلق ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیجئے. دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک عورت میں دلچسپی ظاہر کرنے کا بڑا کروٹ طریقہ ہے. جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی. تو وہ بہت کروڈ ہیں یہاں کے مرد. آپ دیکھیں کراچی کے مقابلے میں کسی گاؤں میں جائیں وہاں زیادہ گھوریں گے. جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ان میں کمی آنی چاہیے. اب وہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں مردوں میں وہ بھی کم چیز ہے، لیکن بہرحال پڑھے لکھے نسبتاً کم گھوریں گے، یا کچھ تھوڑے شریفانہ طریقے سے گھوریں گے ایک جاہل ٹرک ڈرائیور کے مقابلے میں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں. لیکن بہرحال یہ جو گھورنا ہے یہ تھوڑا سا کروڈ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. مغربی ممالک میں چونکہ تعلیم زیادہ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ ذرا کلچرڈ زیادہ ہو گئے ہیں، ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مردوں کو اکثر و بیشتر گھورنے پر اکتفا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتے. یہاں ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے عورتیں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو بہرحال زنا کو بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے. ابھی زنا کو بحیثیت مجموعی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ہم نے قبول نہیں کیا الحمدللہ. تو دیکھنے کے علاوہ کچھ وہ اور کر نہیں سکتے، تو وہ دیکھنے پر ہی گزارا کرتے ہیں. جبکہ باہر کے ممالک میں ایسی پابندی نہیں ہے. ہر شخص گرل فرینڈ بنا سکتا ہے، وہ دوسری عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ اس کا بوسہ لے سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور زنا کو برا نہیں سمجھتے. نہ وہاں پر کوئی پابندی ہے زنا کے اوپر. پابندی تو دور کی بات، وہ تو جرم بھی نہیں. لیونگ ٹوگیدر کوئی کرائم نہیں، تو لہٰذا ان کو گھورنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. بتانا یہ مقصد ہے اس ساری تمہید سے کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ آیت 59، یہ جتنی آج اہم اور سمجھیں کہ ضروری ہے، اتنی تو شاید ہی پہلے کبھی نہیں تھی. جتنی پرٹیننٹ آج ہے شاید پہلے نہ تھی. سورہ نور میں مفصل احکامات آ گئے پردے کے بارے میں. اب یہاں پر گھر سے نکلنے کی جب ضرورت پیش آئے تو اس کے بارے میں ڈریس کوڈ دیا جا رہا ہے. اس سے پھر یہ پتہ چلا کہ عورت کو گھر سے نکلنا تو ہوگا، تو جب نکلے تو کیا کرے، اس کا طریقہ بتایا گیا. اگر گھر سے باہر نکلنا بالکل بین ہوتا، ان آیات کی ضرورت نہ ہوتی. تو دراصل ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اپنے دماغوں کو کھول کر سب کچھ بھول جائیے چاروں طرف کیا کہا جا رہا ہے. بس ان آیات کو سامنے رکھیے جو سورہ نور میں پڑھی اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سنت کی روشنی میں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور اللہ سے آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ یہ آیات مجھے اس طرح سمجھ آ جائیں جیسے کہ تو نے چاہا، اور جو مجھ کو جنت تک پہنچانے میں مددگار ہو. یہی تو مقصد ہے نا ہمارا قرآن پڑھنے کا. ہم تو نہ کسی سے بحث کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہم کسی آرگیومنٹ ڈبیٹ کے اندر حصہ لے رہے ہیں. ہم تو یہاں پر صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم علم حاصل کر لیں. تو یہ دیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو مدینے کے معاشرے میں کیسے نافذ کیا. بات شروع کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے. یہ بھی تاکید کا انتہائی انداز ہے. اور دوسری ضمنی بحث ایک اور ہم کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پھر شروع کریں اس آیت کو. ذکر کیا گیا ہے ازواجی کا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے. اس سے کیا پتہ چلا؟ ازواج جمع ہے نا. عربی کے اندر واحد تثنیہ اور جمع آتا ہے. اگر آپ کی ایک بیوی ہوتی تو کیا لفظ آتا؟ زوج، زوجہ. اگر دو آپ کی بیویاں ہوتی تو تثنیہ آتا، زوجتانی آتا. تو آپ کی نہ ایک تھی نہ دو تھیں، کیا پتہ چلا؟ دو سے زیادہ تھیں، تو پھر جمع کا لفظ آ رہا ہے. اسی طرح بنات کو دیکھیے. اگر آپ کی ایک بیٹی ہوتی تو لفظ کیا آتا؟ بنتن. اگر آپ کی دو بیٹیاں ہوتی تو بنتانی آتا، تثنیہ. یہاں پتہ چلا کہ آپ کی نہ ایک بیٹی تھی نہ دو تھیں، بلکہ آپ کی دو سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تبھی جمع کا صیغہ آیا ہے. ختیجہ رضی اللہ عنہا سے جہاں آپ کے دو بیٹے ہوئے، قاسم اور طاہر. کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب. کچھ روایات میں آتا ہے کہ نہیں، 2 بیٹے تھے، ایک قاسم تھے